الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحدید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورہ حدید کی پہلی 6 آیات کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میری معلومات کی حد تک ذات و صفات باری تعالی کا بیان جامع ترین انداز میں اور فلسفہ و حکمت کی اعلیٰ ترین سطح پر ان آیات میں وارد ہوا ہے، اور یہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے. ہم نے پہلی 2 آیات مکمل پڑھ لی تھی. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ تیسری آیت ہمارے زیر گفتگو رہی ہے. اس کے ضمن میں بعض مباحث جو سامنے آئے اس میں یقیناً بہت سے حضرات کو کافی اشکالات پیش آئے ہیں، اس لیے کہ یہ فلسفے کی بلند ترین سطح ہے. حقیقت وجود، ماہیت وجود، اور پھر اللہ کا وجود اور اس کائنات کا وجود. آیا یہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے یا ان کے مابین کوئی ارتباط ہے، تعلق ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ وہ مقام ہے کہ جس پر امام رازی جیسا مفسر کھڑا ہو گیا ہے حیران و پریشان ہو کر: اعلم من ھذا المقام مقام غامض عمیق مہیب. آگاہ ہو جاؤ کہ یہ مقام بہت چھپا ہوا ہے، مخفی ہے، غامض ہے، اور عمیق ہے، بہت گہرا ہے، اور مہیب ہے، پر ہیبت ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک شکل تو یہ تھی کہ ہم روانی سے اس آیت پر سے گزر جاتے، لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا ضرورت قرآن کے اندر نہیں رکھ دیا ہے، تو اس پر ہم نے گفتگو کی ہے. اگرچہ اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ حتمی بات کہنا آج بھی ممکن نہیں ہے. میں نے جو کچھ آپ سے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
اس کی ایک سطح ہے لا معبود الا اللہ، یعنی لا مسجود الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا شارع الا اللہ، حکم دینے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی نہیں شریعت دینے والا، قانون دینے والا اللہ کے سوا، لا قاضی الحاجات الا اللہ، لا حل المشکلات الا اللہ، کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہو سوائے اللہ کے، لا غافر الذنب الا اللہ، کوئی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے سوائے اس کے، لا رازق الا اللہ، کوئی نہیں ہے جو ہمیں رزق دیتا ہو سوائے اللہ کے۔ اب یہ ہے لا معبود الا اللہ، یہ ہے شریعت۔ اس سے ایک بلند تر سطح ہے، وہ ہے طریقت۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ انسان کا مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی، محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، سب کی محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں، تمام مقاصد اللہ تعالیٰ کے مقصد کے تابع ہو جائے۔ یہ ہے طریقت کہ انسان کا اندرونی وجود جو ہے، روحانی وجود، وہ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ تک پہنچ جائے۔ اب اس سے بلند تر سطح وہ ہے کہ جس کا تعلق نہ شریعت سے ہے نہ طریقت سے ہے۔ یہ فلسفے کی ایک شاخ ہے، ماہیت وجود۔ اس کے ضمن میں لا موجود الا اللہ، اب یہ آخری بلند ترین سطح ہے۔ لیکن اس لا موجود الا اللہ کی تین شکلیں دنیا میں رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو گویا کہ جو کچھ موجود ہے وہ اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بدترین کفر ہے، بدترین شرک ہے، اسی کا نام پینتھیزم ہے، اور اسی کا اصل مفہوم ہمہ اوست ہے، جبکہ شریعت اور طریقت ہمہ از اوست، ہمہ با اوست ہے۔ تو ایک تو توحید وجودی یہ ہو گئی لا موجود الا اللہ، جو کچھ موجود ہے اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک لا موجود الا اللہ یا توحید وجودی کی تعبیر یہ ہے کہ وجود حقیقی ہے ہی صرف اللہ کا، باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ کل ما فی الکون، یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، الا وہم و خیال، یہ وہم ہے ہمارا، خیال ہے، تصور ہے، اور عکوس فی المرایا او ظلال، یا یہ کہ یہ جیسے کہ آئینے میں تصویر نظر آ جاتی ہے، عکس نظر آ جاتا ہے، اس کا وجود کوئی نہیں ہوتا، یا سایہ ہوتا ہے تو سایہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ خیال ہمارے ہاں شاعری میں بہت زیادہ پیش کیا گیا ہے، اور کافی لوگوں کو مقبول ہے لوگوں کے اندر۔ چنانچہ میں نے بہت سے آپ کے سامنے اشعار رکھے کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ یہ دام خیال ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یا یہ کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، یہ بھی ہے، ایک خیال ہے، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دوسرا جو ہے، اس کے لیے عام طور پر لفظ وحدت الشہود کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ منسوب ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ شیخ مجدد الفسادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مثال دی کہ اگر آپ ایک لاٹھی لے لیں اور اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ کر اس میں مٹی کا تیل ڈال کر اس میں آگ لگا دیں تو ایک شعلہ جوالہ آپ کے پاس ہے۔ اب اس لاٹھی کو تیزی سے حرکت دیجئے تو آپ کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا، آنکھ دیکھ رہی ہے کہ دائرہ ہے، آگ کا دائرہ ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے دائرہ نہیں ہے، وہ تو ایک ہی شعلہ جوالہ ہے۔ لو شم حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسری بات وہ ہے جو محی الدین ابن عربی، جو ہمارے صوفیہ کے ہاں شیخ اکبر کے نام سے موسوم ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وجود حقیقی تو ایک ہی ہے، ذات باری بھی اور اس کائنات کا وجود اصلاً ایک ہے، البتہ جب کوئی شے مشکل ہو جاتی ہے، معین ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کا غیر ہو جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے اسے بھی حقیقی کہا، اللہ کی ذات تو حقیقی ہے ہی، جو کچھ وجود میں نظر آ رہا ہے وہ بھی غیر حقیقی نہیں ہے، لیکن اس کی جو شکل بن گئی ہے معین،
وہ اللہ کی ذات سے جدا ہے۔ اب یہ تین باتیں ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دفع کرو ان مسائل کو، کیا ضرورت ہے، ہمارے دین کی کوئی ضرورت اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بات بھی ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمیشہ کہ جو چاہتے ہیں کہ حقیقت کو سمجھیں، اور ان کا ذہن جو ہے وہ ان سوالات کا جواب چاہتا ہے، تو جو جوابات دیے گئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ میں کسی کا بھی مبلغ نہیں ہوں، البتہ ظاہر بات ہے کہ پہلی بات کو کہ میں تردید کرتا ہوں with all the emphasis at my command کہ جو کچھ ہے اللہ ہے، نہیں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، قطعاً غلط ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وحدت الشہود یا وحدت الوجود کی دو تعبیرات میں سے آپ کو جو پسند آئے آپ قبول کر لیں، کوئی بھی پسند نہ آئے اس کو پھینک دیجیے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر تو وہ وجود جو ہے ماہیت وجود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے اس کائنات کے وجود سے کہیں جدا نہیں ہے۔ ایک تصور تو یہ ہے، اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ کہیں کوئی تخت ہے، تخت طاؤس ہے یا کوئی اور بڑا تخت ہے، اور اس تخت کے اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو ہم جسمانیت کہیں گے، جسمیت کہیں گے، اور یہ کہ اللہ کسی خاص مقام پر کسی خاص جہت کے اندر گویا کہ پھر محدود ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ساتھ ہی اس کا وجود ہے، تو پھر یقیناً وہ ہر شے کا عالم ہے، ہوا بکل شیء علیم۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی وہ ہیں جن پر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ایمفیسس کیا گیا۔ ایک ہوا علی کل شیء قدیر، دوسرے ہوا بکل شیء علیم۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ کی آیتوں میں اس جگہ پر آ گئے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ کل کا لفظ جو ہے ہماری پناہ گاہ ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ قادر ہے، کتنا قادر ہے یہ ہم کیا سمجھیں گے، ہمارے چھوٹے سے ذہن میں اس کی مقدار کا کوئی سوال آ ہی نہیں سکتا۔ بس کل یہ پناہ گاہ ہے، وہ علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح وہ عالم ہے، علیم ہے، علام ہے۔ کتنا عالم ہے، اس کے علم کی کیا وسعت ہے، معاذ اللہ، ہماری کیا مجال کہ اس کے بارے میں کچھ سوچ بھی سکیں۔ لیکن یہاں پھر وہی لفظ کل جو ہے وہ پناہ گاہ ہو جائے گا۔ ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ باقی جہاں تک اس آیہ مبارکہ کا پہلا حصہ ہے اس کے بارے میں مزید میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ سعدی کہتے ہیں دواں در بلاغت بے صحباں رسید، نہ در کن ہے بے چون صبح رسید۔ صحباں ایک بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے قلم کار، بہت بڑے منطقی، بہت بڑے ادیب۔ تو شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ممکن ہے کہ انسان بلاغت میں صحباں تک پہنچ جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن نہ در کن ہے بے چون صبح، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، سبحان کی ہستی کی کنہ کے بارے میں کہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس سے بھی زیادہ ایک بات میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی، کانسیپٹ اور پرسیپٹ کے حوالے سے۔ فلسفے میں بھی یہ کہا جاتا ہے دس یونیورس از اے کانسیپٹ اینڈ گاڈ از پرسیپٹ۔ کانسیپٹ ہے کسی چیز کا ایک تصور آپ پورا اپنے ذہن میں لا سکیں، وہ آپ کا کانسیپٹ ہوگا۔ پرسیپشن یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کا ادراک کر لیا ہے لیکن آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ میں نے مثال دی تھی کہ ایک بڑی اونچی فصیل ہے، دیوار ہے، اب ایک شخص جو دور سے دیکھ رہا ہے، جس کو بینائی حاصل ہے، وہ اندازہ کر لے گا کہ فصیل اتنی اونچی ہے، اس طرح کے پتھر سے یا مواد سے بنی ہوئی ہے، اس کے رنگ کیا ہے، یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس نے ایک تصور قائم کر لیا اس کا۔ لیکن ایک نابینا انسان آئے گا، آ کر اس کو چھوئے گا اور اس کو دیکھے گا کہ ہے تو صحیح، اب یہ کتنی اونچی ہے میں نہیں جانتا، یہ کس مواد سے بنی ہے میں نہیں جانتا، اس کا رنگ کیا ہے میں نہیں جانتا۔ یہ بات ہے جو نظامی گنجوی ایک بہت بڑے شاعر ہیں فارسی کے، دور بینان بارگاہ الست جز پے این برداند کے ہست۔ یہ بارگاہ الست ہے وہ جس میں کہ ہم نے عہد کیا تھا، اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا۔ تو بارگاہ الست جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ دربار، اس کو جہاں تک لوگ دور سے دیکھنے والے ہیں، دور بینان،
جتنے زیادہ سے زیادہ دیکھنے والے ہیں اس بارگاہ ربانی کے، وہ بھی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہست ہے موجود، یہ ہست ہے۔ اب یہ کہ اس کی صفات، اس کی ذات کے بارے میں تو بارہا کہہ چکا ہوں، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کے بارے میں تو اگر آپ کوئی تصور کریں گے وہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کے ذہن کی پیداوار ہے، آپ نے ایک تصویر اپنے ذہن میں بنا لی ہے۔ اللہ وہ نہیں ہے، تو گویا کہ آپ ایک نیا اللہ آپ کے ذہن نے تراش لیا ہے۔ می تراشت فکر ماں ہردم خدا بندے دیگر، میرا فکر جو ہے ایک خدا کو بناتا رہتا ہے، جیسے بت تراشتا رہتا ہے، ایسے ہی میری سوچ جو ہے اگر وہ اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ کرتی ہے کوشش، تو گویا کہ وہ بت ہے جو اس نے بنا لیا ہے اپنے ذہن کے اندر۔ اس حوالے سے میں آج آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں، اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم، اے وہ ذات کہ جو خیال، قیاس، گمان اور وہم سب سے وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم، بس ہرچے گفتیم شنیدیم و خواندائیم، اور اے وہ ہستی جو بلند تر ہے، وراء الورا ہے، ان تمام چیزوں سے جو ہم نے کہیں یا ہم نے سنی یا ہم نے پڑھی، تیری ذات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہم۔ دفتر تمام گشت، ہمارا دفتر، ہماری کتاب، ہماری کاپی تو ختم ہو گئی، لکھتے 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 دفتر تمام گشت وہ بپایا رسید عمر، اور ہماری عمر بھی اب آخری کنارے پر آ لگی ہے۔ ماں ہم چنا در اول وصف تمادائے، ہم تجھے کیا سمجھیں گے، ہم تو اب تک تیرے پہلی صفت کے بارے میں بھی تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں، کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اول وصف، تو پہلا وصف کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کی صفاتی نام ہے، وہ 99 ہیں، ان میں سے 5 کو کہا گیا بنیادی، یعنی یوں سمجھیے امہات الصفات۔ جیسے رسول بہت سے ہیں، اولو العزم 5 ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام، اولو العزم من الرسل، رسولوں میں بہت بلند مقام رکھنے والے۔ اسی طرح اللہ کی صفات، نمبر 1 وجود، اس کی ہستی ہے، ہست جو ہم محسوس کرتے کہ ہے وجود۔ نمبر 2 حیات، یہ کوئی مردہ وجود نہیں ہے، زندہ وجود، حیات، اور حیات کی بھی کامل ترین شکل کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو وجود، حیات، علم، ہر شے کا علم ہے، قدرت ہر شے پر قادر ہے، اور کلام، وہ بات کرتا ہے، متکلم ہے۔ یہ 5 صفات ہیں۔ تو اولین صفت کون سی ہے؟ وجود۔ اور وجود باری تعالیٰ کے بارے ہی میں آج تک سارے فلسفی، سارے منطقی، سارے متکلمین وہ سب کے سب درماندہ ہیں، تھکے پڑے ہیں، ان میں کچھ بات کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ امام راضی کہہ رہے ہیں اعلم ان ھذا المقام مقام غامض معمیق محیب، تو یہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ یہ کائنات کی تخلیق 6 دن، یہ تورات سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا، لیکن ان 6 دنوں کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، اور ایک جگہ پر یہ بھی آیا ہے 50,000 سنہ، وہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ 50,000 برس کا ہوگا۔ تو یوں سمجھیے کہ دن جو ہے، ایک ہمارا دن کا کانسیپٹ ہے، وہ ہماری زمین کی ایک گردش ہے، 1 روٹیشن۔ یہ سورج کے سامنے ہے تو دن ہے، اور پیچھے چلی گئی ہے تو وہ رات ہے، اور یہ مل کر ایک دن بنتا ہے۔ یہ تو ہوا ہماری زمین کا دن، لیکن ہو سکتا ہے کہ مریخ کا دن کچھ اور ہو، اس کی ایک جو ہے اپنے محور پر جو حرکت ہے
وہ ایک 24 گھنٹے میں نہیں بلکہ 100 گھنٹوں میں ہوتی ہے. اور جو دور دور سے سیارے ہیں بڑے بڑے ہیں، زمین سے بہت بڑے بڑے، ان کا ایک دن پتہ نہیں کتنا ہوگا. پھر یہ سورج جو ہے یہ بھی اپنی جگہ پر حرکت کر رہا ہے، اس کی بھی دونوں موومنٹس ہیں، محوری گردش بھی ہے اور ایک وہ دورانی جو ہے اپنے پورے کنبے کو لے کر، اپنے سارے سیاروں کو لے کر وہ کسی اور بہت بڑے ستارے کے گرد چل رہا ہے. تو اب اس کا بھی ایک دن ہے. کیا تصور ہم کریں گے اس کے ایک دن کا؟ پھر گیلیکسی کا ایک دن ہے، پھر یہ کہ اس پوری کائنات کا ایک دن کیا ہوگا. لہذا ہمارے تصور سے یہ ماورا ہے. آج تک ابھی نہ تو ہم سما کی حقیقت کو سمجھ سکے ہیں، آسمان سے مراد کیا ہے. یقیناً سامنے بات آئے گی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. لیکن ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، سماوات کی حقیقت سے ہم ابھی واقف نہیں. اسی طرح یہ کون سے دن ہے؟ ملینیمز ہے، یہ لاکھوں سال ہمارے حساب سے جو ہے وہ کوئی ایک دن بنتا. واللہ اعلم 6 دن کی بات جو ہے متفق علیہ. فرق کیا ہے کہ تورات میں یہ بھی کہہ دیا گیا، کیونکہ اصل تورات گم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جب اس کو یادداشت سے مرتب کیا گیا کوئی 150 برس کے بعد، تو اس میں ہیومن مائنڈ جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہو گیا. لہذا یہ بھی لکھ دیا گیا کہ 6 دن میں اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق مکمل کی، 7ویں دن اس نے آرام کیا. یہ 7ویں دن کے آرام کا تصور ہے جو ویسٹ میں ویک اینڈ کی طرح کا جو بنیاد ہے در حقیقت ویک اینڈ، وہ اس پر مبنی ہے کہ 7ویں دن اللہ نے آرام. آخر تھک گیا نا، اتنی بڑی کائنات پیدا کی 6 دن میں، تو تکان ہوئی ہے. اسی کا جواب سورہ قاف میں دیا گیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ. یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے مابین ہے ان کی تخلیق جو ہے 6 دن میں کی، لیکن ہمیں کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی. گویا کہ اس کی نفی ہے کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت نہیں تھی. تو فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. پھر وہ سیدھا ہو گیا. استوا کسے کہیں گے؟ خط استوا جو زمین کو 2 برابر برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے. مستوی ہو جانا، دیکھیے ایک گھوڑے کا سوار ہے جو شیکی ہے، ایک گھوڑے کا سوار ہے جم کر بیٹھا ہوا، گھوڑا اس کے کنٹرول میں ہے. استوا کے معنی ہے برابر ہو کر، کوئی ادھر ادھر جھکاؤ نہیں ہے. ثم استوى على العرش، اس کو ہم اگر سادہ لفظ میں بیان کریں گے پھر وہ متمکن ہو گیا تخت پر. اب یہ عرش کیا ہے، یہ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، ایک دیہاتی بیچارہ اگر یہ سمجھے کہ جیسے کوئی راجہ ہوتا ہے تو اس کا ایک تخت ہوتا ہے، اس پر وہ بیٹھتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، تخت طاؤوس ہوتا تھا ایک، یا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک تھرون آف ڈیوڈ ہے جو اب بھی ویسٹ منسٹر ایبے کے اندر موجود ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی جس پتھر پر بٹھا کر کی گئی تھی. تو ایک یہ تصور ہو سکتا ہے وہ کوئی عرش ہے اس کائنات کے اندر کسی جگہ بہت بلند بہت بلند بہت بلند بہت بلند، کوئی تخت طاؤوس، اور طاؤوس کس بلا کا نام ہے، کوئی اور اس سے بہت زیادہ شاندار کوئی عرش ہے اور اللہ اس پر بیٹھا ہوا ہے. یہ گویا کہ ایک جسمانیت اور اللہ کو ایک سمت میں ایک مقام میں محدود کر دینے کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں اسے کہ یہ استعارہ ہے. استعارہ کا ہے کہ پھر وہ تخت حکومت پر متمکن ہو گیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کائنات کو پیدا کر کے لا تعلق ہو گیا. یہ بھی تصور ہمارا آج اللہ کے بارے میں ہے. سائنٹیفک مائنڈ جو ہے اس نے جو ایک فلسفہ پیدا کیا جسے سائنٹزم کہتے ہیں آج کل، سائنٹزم، سائنس کی بنیاد پر ایک فلسفہ. وہ اگر خدا کو مانتا بھی ہے تو اس معنی میں مانتا ہے کہ خدا نے کائنات کو کریٹ کیا بس خلاص، اور اس کے لیے ایک قانون معین کر دیا ہے. اب یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے ایک فٹ بال کے کھلاڑی نے فٹ بال کو ہٹ لگائی ہے زور سے، اب وہ فٹ بال اس کا اور اس کا کھلاڑی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب تو وہ فٹ بال جا رہی ہے آپ سے، آپ جو بھی اس کو مومنٹم جو ہے اس کک کی وجہ سے ملا ہے وہ چلتا جائے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ اگر نہ فضا میں کوئی رکاوٹ ہو نہ زمین پر کوئی رکاوٹ ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے چلتا جائے گا. پھر وہ بال کہیں رکے گا نہیں. وہ تو یہ کہ زمین کے اندر چلتا ہے تو اس کے اندر چونکہ فرکشن ہے
یا ہوا میں چلتا ہے تو ہوا میں فرکشن ہے تو اس لیے وہ کہیں رکتا ہے، لیکن اب وہ کھلاڑی کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ وہ اسے روک لے، وہ تو اس نے ایک کک لگا دی، رک گیا۔ یہ تصور بھی کفر ہے اور شرک ہے۔ اللہ خالق ہی نہیں ہے، حاکم ہے، خالق ہی نہیں ہے، مدبر ہے، تدبیر کرتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، لہجہ بلہجہ اس کا حکم کار فرما ہے۔ یہ جو پہلی بات میں نے عرض کی سائنٹزم، اسی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہوا ہمارے ہاں، جو خاص طور پر شروع ہوا سر سید احمد خان سے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین طبیعہ ہیں انہیں کوئی نہیں توڑ سکتا، اللہ بھی نہیں توڑ سکتا۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ماشا بڑا سمندر پر سمندر پھٹ گیا، بے وقوف لوگ ہیں یہ تو قانون فطرت ہے، واٹر کیپس اٹس سرفیس، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سمندر دو حصوں میں بٹ کر اور ہر حصہ جو ہے وہ ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو جائے۔ یہ تو اصل میں مد و جزر کی بات تھی، دریا جزر پر تھا، اترا ہوا تھا سمندر، تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گئے، اور جب وہ فرعون آیا وہ مد پر آ گیا، وہ چڑھ گیا سمندر، غرق ہو گیا۔ یہ تعویلات جو شروع ہوئی ہیں اس مغربی سائنس کے آنے کے بعد، خاص طور پر چونکہ نیوٹونین سائنس جو تھی وہ بڑی قطعی سمجھی جاتی تھی، بڑی قطعی۔ اس کے بعد جو دور آیا ہے آپ کو معلوم ہے، آئنسٹائن کا دور جو ہے اس میں تو کوئی چیز قطعی رہی ہی نہیں، کیٹیگریز تھی اس میں، میٹر اور ہے، انرجی اور ہے۔ آج میٹر اور انرجی کی ڈویلٹی ختم ہو چکی ہے۔ میٹر از انرجی، میٹر کین بی کنورٹڈ انٹو انرجی، انرجی کین بی کنورٹڈ انٹو میٹر، یہ دونوں انٹر کنورٹیبل چیزیں ہیں۔ تو سائنس کا وہ دور جو تھا وہ بڑا مرعوب کن تھا۔ ایک تو یہ کہ آئی تھی وہ سائنس انگریز کے ہاتھوں، جس نے ہمیں فتح کیا، ہمیں شکست دی، ہم سے حکومت چھینی، ہمارا حکمران بن کر بیٹھ گیا، تو ایک تو مرعوبیت اس کی بنیاد پر تھی۔ پھر سائنس واقعتاً ایسی شے تھی کہ جس کی بنا پر کم سے کم یہ کہ سٹیم انجن تو اس سے پہلے ہی ایجاد ہو چکے تھے، چھک چھک کرتی ہوئی گاڑیاں چل رہی ہیں، تو ہمیں تو ظاہر بات ہے کہ آنکھیں دیکھ کر جو ہے وہ مبہوت ہو کر رہ گئی۔ تو اس لیے اتنی تعبیریں کی گئی ہیں۔ معجزات کا انکار جو ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے بنایا، اللہ نے قانون بنایا، قانون کے مطابق کائنات چلتی رہے گی، لیکن اللہ جب چاہے گا قانون توڑ دے گا، اسی کا بنایا ہوا، وہ مختار مطلق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قانون بنانے کے بعد فزیکل اینڈ کیمیکل لاز آف کیمیکل اینڈ فزیکل چینج، یہ بنانے کے بعد اس کا ہاتھ بن گیا، اب میں کیا کروں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو طے کر دیا ہے کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھے گا، اب کیسے اس سمندر سے گزاروں بنی اسرائیل کو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس قانون کو توڑ کر اور اپنی قدرت خصوصی کا اظہار کر سکتا ہے۔ آگ جلاتی ہے اور جلائے گی، ہمیشہ جلاتی ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا نہیں جلائے گی۔ یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے حق میں، اور ہو گئے۔ تو معجزات کا انکار جو ہے، جسے ہمارے ہاں کہا گیا تھا، میں آج جس کے لیے لفظ سائنٹزم استعمال کر رہا ہوں، یہ ایک فلسفی ہے آج کل، جو سائنس کو اصل شے مان کر اس کے اوپر ایک فلسفے کو کھڑا کرتی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں اس کے لیے لفظ تھا نیچریت، نیچر کے قوانین، لاز آف نیچر، نیچریت۔ سب سے پہلے نیچری ہمارے ملک کے اندر یہ سر سید احمد خان تھے، اور اس کے بعد وہ نیچریت جو ہے ان کے مصاحبین اور ان کے شاگردوں میں سرایت کرتی گئی، کسی میں زیادہ کسی میں کم۔ علامہ شبلی ان کے ساتھ کام کرتے رہے علی گڑھ کالج میں، ان کے اندر بھی وہ نیچریت سرایت کر گئی۔ مولانا حمید الدین فراہی ان کے ساتھ کام کرتے رہے، اور وہ ایک شخص ایسا تھا جیسے یہاں ہمارے ہاں خلیفہ عبد الحکیم ہوتے تھے، بڑی زوردار شخصیت تھی۔ یہ جو ادارہ ثقافت اسلامیہ جو بھی اس میں گیا، ہر چہ در کان نمک رفت نمک شد، وہ ظاہر بات ہے کہ خلیفہ عبد الحکیم صاحب کے نظریات کے سانچے میں ڈل گیا۔ اسی طرح جو بھی گیا ہے علی گڑھ کالج میں، وہ سر سید سے کم یا بیش، زیادہ یا کم متاثر ہوا ہے، اور اس کے ذہن پر یہ نیچریت جو ہے سوار ہوئی ہے۔ تو یہاں سمجھ لیجئے کہا جا رہا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، پھر بنانے کے بعد وہ تخت حکومت پر متمکن ہوا ہے اور اس کا حکم جاری و ساری ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ پتہ تک نہیں ہلتا ہے جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو، اور وہ جب چاہے اپنے بنائے ہوئے قوانین کو توڑ کر اپنی قدرت خصوصی جو ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔